السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس چل رہا ہے۔ آج پھر میں عربی گرامر کے حوالے سے کچھ باتیں لے کر کے آپ سب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ پوری ویڈیو پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے، پورا سبق شروع سے لے کر کے آخر تک سماعت کریں گے اور اپنے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ہمارا مقصد ہے قرآن پاک کو سمجھنا اور سمجھانا، اس لیے ہم نے اس کورس کا آغاز کیا ہے اور بہت ہی عام فہم انداز میں، آسان انداز میں ہم آپ کو عربی گرامر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ تھوڑی سی توجہ دیں اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے جیسے ہم آگے پہنچتے جائیں گے ساری باتیں ہم کو سمجھ میں آتی جائیں گی۔ آپ بار بار سن رہے ہیں حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، تو آخر یہ سب کیا ہیں؟ کبھی اس میں حالت رفع میں ہوگا، کبھی حالت نصب میں ہوگا، کبھی حالت جر میں ہوگا، تو آخر یہ سب کیا ہیں؟ تو پریشان نہ ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ بالکل مطمئن رہیں۔ اگر سمجھ میں آ جاتی ہے باتیں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آگے آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائیں گی، بس آپ سنتے رہیں بس۔ اس لیے کہ ہمارا مقصد ہے قرآن پاک کو سمجھنا اور سمجھانا۔ یہ جو گرامر کورس ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمیں قرآن پاک کی سمجھ کافی حد تک حاصل ہوگی۔ تو ہم نے پچھلے درس میں آپ کو معرب اور مبنی اسما کے تعلق سے سمجھایا تھا کہ عربی زبان میں جو بھی اسما ہیں وہ دو قسموں پر ہیں۔ ایک قسم کا نام ہے معرب اسما اور دوسرے قسم کا نام ہے مبنی اسما، یا یوں کہیے کہ اسما کے دو گروپ ہیں۔ یعنی عربی زبان میں تمام اسموں کے، تمام اسما کے دو گروپ ہیں۔ ایک گروپ کا نام ہے معرب اسما اور دوسرے گروپ کا نام ہے مبنی اسما۔ ہم نے بتایا تھا کہ مبنی اسما کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ 2% ان کی تعداد ہے، اور مبنی اسما بہت سخت ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی صورت میں ان کی شکل بدلتی نہیں۔ مبنی اسما چاہے حالت رفع میں ہوں، چاہے حالت نصب میں ہوں، چاہے حالت جر میں ہوں، یہ جس طرح بنے ہوئے ہیں بالکل ویسے ہی رہتے ہیں، ان کی شکل ذرا سے بھی نہیں بدلتی۔ جیسے حاذا یہ مبنی اسم ہے، اس کو حالت رفع میں لے جائیں تو حاذا ہی رہے گا، حالت نصب میں لے جائیں تو حاذا ہی رہے گا، حالت جر میں لے جائیں تو حاذا ہی رہے گا۔ مگر معرب اسما جو ہیں، معرب اسما جو بھی ہیں ان کی شکلیں بدلتی ہیں۔ تو معرب اسما کے دو گروپ ہم نے بنائے۔ ایک گروپ کا نام ہے منصرف اسما اور دوسرے گروپ کا نام ہے غیر منصرف اسما۔ منصرف اسما بہت زیادہ ہیں دوستو عربی زبان میں، تقریباً عربی زبان میں 87% منصرف اسما ہیں، یعنی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مگر غیر منصرف اسما کی تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 13%۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم غیر منصرف اسما کو پہچانیں گے کیسے؟ تو یاد رکھیں، غیر منصرف اسما کو پہچاننے کا بہت آسان سا طریقہ ہے۔ آپ پہلے یہ سمجھیے کہ منصرف اسما 3 حالتوں میں ان کی 3 شکلیں بدلتی ہیں۔ حالت رفع میں ہوگا تو 2 پیش شو کرے گا، حالت نصب میں ہوگا تو 2 زبر شو کرے گا، اور حالت جر میں ہوگا تو 2 زیر شو کرے گا۔ مگر غیر منصرف اسما 3 حالتوں میں صرف 2 شکلیں بدلتے ہیں۔
غیر منصرف اسما کوئی بھی ہو جب وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں تو ایک پیش قبول کرتا ہے، اور حالت نصب اور جر میں جب ہوتے ہیں تو ایک زبر آخری والے حرف پر آتا ہے۔ غیر منصرف اسما جب حالت جر میں ہوتے ہیں تو آخری والے حرف پر ان کے زیر نہیں آتا، زبر ہی آتا ہے، مگر منصرف اسما جب حالت جر میں ہوتے ہیں تو آخری والے حرف پر اس میں زیر آتا ہے۔ اب یہ زیر زبر کی تھوڑی سی بات ہے دوستو، آپ بالکل نہ الجھیں، یہ بالکل بہت زیادہ باریکی بات نہیں ہے، بس یہ زیر زبر اور پیش کی بات ہو رہی ہے، اپنے دماغ میں یہی سمجھیں کس صورت میں یعنی پیش آتا ہے، کس صورت میں زبر آتا ہے، کس صورت میں زیر آتا ہے، بس اسی کو ہم سمجھا رہے ہیں۔ آگے یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ یہاں زیر آنا چاہیے کہ زبر آنا چاہیے کہ پیش آنا چاہیے۔ تو منصرف اسما جو ہیں وہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں بدلتی ہیں، یعنی ان کے اوپر حالت رفع میں 2 پیش آتا ہے، حالت نصب میں 2 زبر آتا ہے، حالت جر میں آخری والے حرف پر 2 زیر آتا ہے، مگر غیر منصرف اسما پر حالت رفع میں ہوتے ہیں تو 1 پیش آتا ہے، اور حالت نصب اور جر میں ہوتے ہیں تو زبر آتا ہے۔ حالت جر میں غیر منصرف اسم پر کبھی بھی زیر نہیں آتی، سمجھ رہے ہیں؟ غیر منصرف اسم کے حوالے سے بس یوں یاد رکھیں کہ غیر منصرف اسما ان پر تنوین نہیں آتی، یعنی 2 زبر یا 2 پیش نہیں آتے، اور حالت جر میں ان پر زیر نہیں آتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمجھیں گے کیسے کہ کون غیر منصرف اس میں ہے، کون منصرف اس میں ہے؟ تو ہم نے ساری باتیں بیان کر دی ہیں دوستو، بس مختصراً میں ذکر کر دیتا ہوں پھر سے کہ عرب عورتوں کے جتنے بھی نام ہیں سب سمجھیے غیر منصرف ہیں۔ اسی طرح مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولی تا موجود ہو تو ایسے نام بھی غیر منصرف ہیں، جیسے اسامہ وغیرہ، طلحہ ہے، یہ سب غیر منصرف اسم ہیں۔ مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں الف نون موجود ہو جیسے عثمان وغیرہ، تو ایسے اسما بھی غیر منصرف ہیں۔ 6 نبیوں کے نام کو چھوڑ کر باقی جتنے انبیاء کرام ہیں سب کے نام غیر منصرف ہیں۔ وہ 6 انبیاء کرام کون ہیں اس کو ہم نے بتا دیا ہے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک جیسے محمدن ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا نام پاک نوحن ہے، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ 6 انبیاء کرام کے نام ایسے ہیں جو منصرف ہیں، باقی جتنے نبی ہیں سب کے نام غیر منصرف ہیں۔ اسی طرح ہم نے بتایا تھا کہ شہروں اور ملکوں کے جو بھی نام ہیں سب غیر منصرف ہیں، تمام فرشتوں کے نام سب غیر منصرف ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح ہم نے اسم صفات کے حوالے سے بتایا تھا کہ ایسے اسم صفات جن کے آخر میں الف نون آ جائے تو وہ اسم بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، جیسے جوان ہے، عطشان ہے، غضبان ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اکبر لفظ بھی غیر منصرف ہے، جیسے اللہ اکبر، اکبر اس میں آیا تو اکبر بھی غیر منصرف ہے۔ اسی کے پیٹرن پر اصغرو ہے، اسی کے پیٹرن پر اجملو ہے، اکبرو ہی کی طرح اعظمو ہے، یہ سب اسما غیر منصرف ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا عربی زبان میں موٹے موٹے رنگوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، جیسے اسود و اخضر وغیرہ، یہ سب غیر منصرف ہیں۔ بہرحال آپ اپنے دماغ میں یہ بات یاد رکھیں کہ غیر منصرف اسم پر کبھی تنوین نہیں آتی اور حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا۔ اب کچھ غیر منصرف اسما بچے تھے جو متفرق اسما کے طور پر ہیں، میں ان کو بھی جلدی سے ذکر کر دیتا ہوں۔ تو متفرق غیر منصرف اسما دیکھ لیں، متفرق غیر منصرف اسما جو یہ کسی کیٹیگری میں نہیں آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دوستو یہ غیر منصرف ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ ایسی جمع مکسر کہ جس میں پہلے 2 حروف ہوں زبر والے، پہلے 2 حروف ہوں زبر والے، پھر تیسرا والا حرف جو ہو وہ الف ہو، تیسرا والا حرف الف ہو، اس کے بعد ایک تشدید والا حرف آ جائے۔ ایسی جمع مکسر جس میں پہلے 2 زبر والے حروف ہوں، پھر الف ہو تیسرا حرف، اس کے بعد ایک حرف آئے تشدید والا، تو وہ جو اس میں بنے گا اس میں جمع مکسر، سمجھ رہے ہیں،
وہ اس میں جمع مکسر بھی غیر منصرف ہوگا۔ مثال دیکھ لیں، جیسے دابتن کی جمع ہے دوابو، دوابو، دابتن کہتے ہیں جاندار کو، تو دابتن کی جمع دوابو ہے۔ قرآن شریف میں دابتن آیا ہے وما من دابتن، اسی کی جمع ہے دوابو۔ اب دیکھیے دوابو، پہلے دال آیا ہے، پھر واو آیا ہے، اور دال واو پر زبر بھی ہے، پھر تیسرا حرف الف ہے، الف کے بعد ایک تشدید والا حرف آیا۔ ہم نے یہی بتایا ہے کہ پہلے دو زبر والے حروف ہوں، اس کے بعد تیسرا والا الف ہو، اور پھر الف کے بعد ایک تشدید والا حرف آ جائے تو وہ اس میں جو بنے گا اس میں جمع مکسر، تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ تو یہ مثال میں یہ باتیں دیکھ لیں، دوابو میں یہ باتیں موجود ہیں، تو دوابو غیر منصرف اس میں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس میں جمع مکسر کے بارے میں کہ ایسی جمع مکسر کہ پہلے دو زبر والے حروف ہوں، پھر تیسرا والا الف ہو، اس کے بعد دو حرف آ جائے، یعنی الف کے بعد دو حرف آ جائے۔ جیسے آپ مساجد کو دیکھ لیں، مسجد کی جمع مساجد، تو مساجد پہلا حرف میم ہے، اس پر زبر ہے، دوسرا حرف سین ہے، اس پر بھی زبر ہے، اور تیسرا والا الف ہے۔ ہم نے کیا بتایا ہے کہ پہلے دو حرف زبر والے آ جائیں، پھر تیسرا حرف الف آ جائے، تو مساجد میں دیکھیے موجود ہے، اور الف کے بعد جو ہے دو حرف آ جائیں، سمجھ رکھے گئے۔ تو یہ جو فارمولہ میں بتا رہا ہوں، یہ فارمولہ پورا مساجد میں اتر رہا ہے، تو مساجد یہ غیر منصرف اس میں ہے۔ اسی کے پیٹرن پر آپ دیکھیے مکاتب، مکاتب بھی غیر منصرف ہے۔ اسی کے پیٹرن پر آپ مذہب کی جمع مذاہب دیکھ لیں، مذاہب بھی غیر منصرف اس میں ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا فارمولہ دیکھ لیں غیر منصرف کا، کہ پہلے دو حروف زبر والے ہوں، تیسرا والا الف ہو، سمجھ رکھے گئے، دو حروف زبر والے ہوں اور تیسرا والا الف ہو۔ اب الف کے بعد جو ہے تین حرف آ جائے، تین حرف، مگر اس تین حرف کے بیچ والا حرف جو ہے اس پر ساکین ہو، اس پر جزم ہو، تو ایسی جمع مکسر جو ہوگی وہ بھی غیر منصرف ہی ہوگا، سمجھ رکھے گئے۔ اب یہ جو فارمولہ بتایا کہ پہلے دو حرف زبر والا آ جائے، پھر اس کے بعد تیسرا حرف الف ہو، اب الف کے بعد تین حرف آئے، مگر الف کے بعد جو تین حرف آئے گا اس میں بیچ والا حرف جو ہوگا اس پر جزم ہوگا، بیچ والا ساکین ہوگا۔ مثال دیکھ لیں، جیسے مصباح، مصباح چراغ کو کہتے ہیں، اس کی جمع مصابیح آتی ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، سورہ ملک میں ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تو یہ مصابیح جو ہے، مصابیح، اس میں دیکھیے پہلے دو حرف زبر والا ہے، تیسرا حرف الف ہے، اور پھر اس کے بعد الف کے بعد تین حرف آ رکھے گئے، مگر بیچ والا حرف وہ ساکن ہے، اس پر جزم ہے، لہذا یہ بھی جمع مکسر ہے اور غیر منصرف ہے۔ اسی مصابیح کے پیٹرن پر دوستو آتا ہے مفاتیح، عربی زبان میں چابی کو مفتاح کہتے ہیں، مفتاحن مانے چابی، مفتاحن کی جمع مکسر مفاتیح ہے، سمجھ رہے ہیں، مفاتیح۔ اور اس میں بھی دیکھیے جو فارمولہ ہم نے بتایا ہے بالکل موجود ہے کہ دو حرف پہلے زبر والا ہے، تیسرا الف ہے، اس کے بعد تین حرف آ رہا ہے مگر بیچ والا ساکین ہے۔ اب متفرق اسما دیکھ لیں جو کسی کیٹیگری میں نہیں آ رکھے ہیں مگر اس کے باوجود بھی یہ غیر منصرف ہے، جیسے ابلیس، ابلیس نام بھی غیر منصرف ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اسی طرح ابلیس کے ایک بیٹے کا نام ہے مان لو، دوسرا شیطان، دوسرا ابلیس، فرعون،
فرعون بھی غیر منصرف اس میں ہے۔ فرعون کہاں گیا مر کر کے؟ جہنم میں، تو یاد رکھیں جہنم بھی غیر منصرف اس میں ہے۔ اسی طرح دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک یعنی عمر نام بھی غیر منصرف ہے، سمجھ رکھے ہیں۔ تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ معرب اور مبنی اسماء کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ معرب میں دو گروپ ہیں، منصرف غیر منصرف۔ منصرف اسماء جب تین حالتوں میں کسی حالت میں ہوتے ہیں تو شکل بدل جاتی ہے، مگر غیر منصرف اسماء جب وہ تین حالتوں میں ہوتے ہیں تو رفع کی حالت میں تو پیش آتی ہے اور حالت نصب اور جر میں دوستو زبر آتا ہے۔ بس یہی چھوٹی سی بات ہے زیر زبر اور پیش کے حوالے سے، بہت زیادہ باریک بات نہیں ہے، انشاءاللہ پوری بات سمجھ جائیں گے آپ۔ اب آج میں آپ کو ایک دوسرا ٹاپک بتا رہا ہوں۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ پہلے درس میں شروع میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اور اسم کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ کوئی بھی اسم ہو اس کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے یا ترکیب میں استعمال کے لیے اس میں چار باتوں کو ہم دیکھتے ہیں، چار پہلوؤں سے دیکھتے ہیں، سمجھ رکھے گئے۔ ایک ہے جنس یعنی مذکر مؤنث، دوسرا ہے عدد یعنی واحد اور تثنیہ اور جمع، تیسرا ہے اعراب یعنی وہی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، کہ کوئی بھی اس میں ہو کس حالت میں ہے ان تین حالتوں میں سے۔ تو چوتھی بات جو تھی اس میں کے حوالے سے وہ ہے وسعت۔ تو یہ وسعت ہمارا ٹاپک انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گا، پوری توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ اس میں کے چاروں پہلوؤں سے جو دیکھنا ہے وہ ساری باتیں مکمل ہو جائیں۔ اس میں کی وسعت میں کیا ہے؟ معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ دوستوں کسی خاص معرفہ کا مطلب کسی خاص شخص کا نام، کسی خاص چیز کا نام، کسی خاص جگہ کا نام۔ کسی خاص شخص کے نام کو معرفہ کہتے ہیں، کسی خاص چیز کے نام کو معرفہ کہتے ہیں، کسی خاص جگہ کا نام معرفہ ہوگا۔ نکرہ کا مطلب ہوگا کہ کسی عام لفظ کو نکرہ کہتے ہیں۔ نکرہ کا مطلب ہوگا کسی عام چیز کا نام یا عام شخص کا نام یا عام جگہ کا نام نکرہ ہوگا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ رجل کے معنی عربی زبان میں آدمی کے ہیں، تو کیا گاؤں میں ایک ہی رجل پایا جاتا ہے کہ بہت سارے رجل ہیں؟ آپ کہو گے کہ حضرت گاؤں میں تو بہت سارے رجل ہیں، بہت سارے مرد ہیں، بہت سارے آدمی ہیں۔ اس کا مطلب کہ رجل بھی خاص لفظ نہیں ہے، خاص اسم نہیں ہے، بلکہ یہ عام لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ نکرہ کے کھاتے میں جائے گا۔ بس اسی طرح سمجھیں آپ۔ مگر جیسے ہی ہم نے کہا کہ زید، بکر، فرحان، حسان یعنی خاص شخص کا نام لینا شروع کیا، خاص بچوں کا نام لینا شروع کیا، تو فوراً آپ سمجھ گئے کہ یہ فلاں شخص کا نام لیا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا زید کو بلاؤ، تو آپ فوراً زید کو بلائیں گے اور آپ کے دماغ میں ایک ہی زید آئے گا جس کو بلانے کی بات ہو رہی ہے۔ فرحان کو بلاؤ تو آپ کے دماغ میں ایک ہی فرحان آئے گا، ہزاروں فرحان نہیں آئیں گے، کیوں؟ آپ کے سامنے ایک ہی فرحان ہے۔ آپ کے آزو بازو میں، آپ کے محلے میں ایک فرحان ہوگا، کوئی خاص فرحان ہوگا، کوئی خاص زید ہوگا جس کو آپ بلا کر کے لائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایسے نام آپ کے سامنے آئیں گے، کچھ ایسے اسم آئیں گے کہ وہ اسم ہر کسی کے اوپر اپلائی ہوگا، اس نام کے سائے میں ہر شخص آئیں گے، یا کچھ ایسے نام ہوں گے جس کے سائے میں بہت ساری چیز آئے گی،
مگر کچھ خاص نام ہوں گے جس کے سائے میں ایک ہی فرد آئے گا، جس سے ایک ہی شخص سمجھا جائے گا، یا جس نام سے ایک چیز سمجھی جائے گی، یا جس نام سے خاص جگہ سمجھا جائے۔ تو معرفہ نکرہ میں عام اور خاص کی بات ہو رہی ہے دوستو۔ معرفہ کا مطلب خاص شخص سے خاص جگہ کا نام، خاص چیز کا نام، نکرہ کا مطلب عام عام عام۔ اور عربی زبان میں نکرہ بہت زیادہ ہے دوستو، مگر معرفہ یہ خاص ہیں، چند ہیں۔ بس آپ یوں سمجھیے کہ بس معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، سمجھ رکھے گئے؟ معرفہ کی ٹوٹل 7 قسمیں ہیں۔ اب یہی 7 قسمیں اپنے دماغ میں بیٹھا لیں۔ جیسے کسی شخص کا خاص نام ہو، میں نے کہا فرحان، میں نے کہا محمد دلشاد، میں نے کہا محمد توفیق۔ اب یہ جو نام ہیں، میں نے کہا محمد آزاد، میں نے کہا محمد خالد، میں نے کہا محمد فیصل، تو یہ خاص نام جو ہیں ظاہر سی بات ہے ان سے ایک ہی شخص سے سمجھا جا رہا ہے، یہ کسی خاص شخص کے نام ہیں۔ آپ فوراً سمجھ گئے، یعنی لوگوں کے جو نام ہیں سمجھ لیجئے کہ وہ معرفہ ہیں، اور ان کو معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک قسم کہا گیا ہے، اور اس قسم کا نام رکھا گیا ہے اسم علم۔ تو جو لوگوں کے خاص نام ہوں گے وہ سمجھ لیجئے ان کے نام معرفہ ہیں، اور معرفہ کے 7 قسموں میں سے وہ ایک قسم ہے، اور اس قسم کا نام ہے اسم علم، یعنی لوگوں کا جو نام ہوگا وہ اسم علم ہوگا۔ سمجھ رکھے گئے؟ اسی طرح معرفہ کی دوسری قسمیں دیکھ لیں۔ معرفہ کی دوسری قسمیں دیکھ لیں۔ معرفہ کی دوسری قسمیں ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کا مطلب کہ نام کی جگہ پر وہ اسم ضمیر استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہوا کا معنی ہے وہ، اور ہیا کا معنی بھی وہ ہے۔ ہوا مذکر کے لیے ہے، ہیا مؤنث کے لیے ہے۔ اب اسم ضمیر ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے، وہ آگے ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ اسم ضمیر مکمل طور پر، مگر معرفہ کی دوسری قسموں میں سے اسم ضمیر ہے، بس اس کو اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ یہ معرفہ کی دوسری قسم ہے، یعنی دوسری قسم اسم ضمیر ہے۔ اسم ضمیر کیا ہے؟ ہوا ہے اور ہیا ہے۔ ہوا کے معنی وہ، ہیا کے معنی بھی وہ۔ سمجھ رکھے ہیں؟ ہوا میل کے لیے ہے، ہیا فیمیل کے لیے ہے۔ معرفہ کی تیسری قسمیں دیکھ لیں۔ معرفہ کی تیسری قسم ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کیا ہے؟ یعنی آپ جن الفاظ کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ الفاظ عربی زبان میں اسم اشارہ ہیں۔ جیسے اشارہ کے لیے عربی زبان میں ایک لفظ ہے حاذا۔ حاذا قریب کی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے ہے، اور ذالکا دور کی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ تو حاذا معنی یہ، ذالکا معنی وہ۔ اسی طرح حاذہی ہے، تلکا ہے۔ حاذا ذالکا مذکر کے لیے ہے، میل کے لیے ہے، اور حاذہی اور تلکا یہ فیمیل کے لیے ہے۔ حاذہی کے معنی بھی یہ ہے، اور حاذا کے معنی بھی یہ ہے۔ ذالکا معنی وہ ہے، اور تلکا معنی بھی وہ ہے۔ تو یہ اسم اشارہ بھی معرفہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں معرفہ کی اسم موصول۔ اسم موصول، موصول بنا ہے وصل سے، اور وصل کا معنی ہے ملانا۔ تو یہ اسم موصول کیا کرتا ہے؟ 2 جملوں کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ سمجھ رکھے گئے؟ جیسے اسم موصول کیا ہے؟ جیسے الذی، الذی اسم موصول ہے۔ الذی کا معنی ہے جو، یہ میل کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے۔ اسی طرح اللتی، اللتی کا معنی بھی جو ہے یہ فیمیل کے لیے ہے، یعنی مؤنث کے لیے ہے۔ تو یہ اسم موصول بھی جو ہے معرفہ کی ایک قسم ہے۔ اب جو ہے معرفہ کی 5ویں قسم دیکھ لیں۔ معرفہ کی 5ویں قسم دیکھ لیں۔ 5ویں قسم دوستوں کہ ہم نکرہ سے معرفہ بنا لیتے ہیں۔ 5ویں قسم میں کیا ہے کہ کوئی بھی اسم عام ہو، یعنی نکرہ اسم ہو، ہم اس کو جب ضرورت پڑتی ہے تو معرفہ بناتے ہیں، خود سے معرفہ بناتے ہیں، یعنی وہ پہلے سے معرفہ نہیں رہتے، ہم ان کو بناتے ہیں باقاعدہ۔ یہ اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول وغیرہ یا اسم علم وغیرہ جو ہیں یہ تو پہلے سے معرفہ بنے بنائے ہیں،
مگر یہ پانچویں قسم جو ہے اس میں ہم کیا بتا رہے ہیں کہ اس میں بنایا جاتا ہے، نکرہ اس میں ہے، ہم ان کو بناتے ہیں، خود سے بناتے ہیں معرفہ۔ کیسے بناتے ہیں؟ کوئی بھی نکرہ اس میں ہوتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کو معرفہ بنا لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں جو معرفہ بن جاتا ہے وہ نکرہ اس میں؟ بس چھوٹا سا ایک فارمولہ ہے کہ کوئی نکرہ اس میں ہو تو اس نکرہ اسم کے شروع میں ایک الف لام لگا دیتے ہیں، اس نکرہ اسم کے شروع میں الف لام ایڈ کر دیتے ہیں، معرفہ بن جاتا ہے، نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے قلم، کوئی بھی قلم، کرسی، کوئی بھی کرسی۔ اب یہ خاص نام نہیں ہے، قلم عام ہے، دنیا میں بے شمار قلم ہیں، کرسی بہت ساری کرسی ہے، کتاب بہت ساری کتابیں ہیں، تو یہ نکرہ اس میں ہے دوستو، سمجھ رکھے ہیں۔ اب یہ نکرہ ہے مگر ہم کو معرفہ کرنا ہے، معرفہ بنانا ہے، تو کیا کریں گے؟ قلم کے شروع میں الف لام ایڈ کر دیں گے، تو یہ قلم سے القلم بن جائے گا، کرسی سے الکرسیو بن جائے گا۔ بس الف لام ایڈ کرتے جائیں نکرہ میں، وہ دھڑا دھڑ معرفہ بنتا چلا جائے گا، سمجھ رکھے گئے؟ الف لام کو نہ بھولیں۔ اور جب یہ معرفہ بن جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا معرب باللام اسم، یہ اسم معرب باللام ہے، یعنی الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا۔ یہ معرفہ کی پانچویں قسم ہے جس کو ہم الف لام کے ذریعے سے معرفہ بناتے ہیں، کوئی بھی نکرہ اس میں ہوتا ہے ہم بنا لیتے ہیں معرفہ الف لام لگا کر۔ القلم معرفہ ہے، الکرسی جو معرفہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں ایک لفظ ہے السکینۃ، السکینۃ معرفہ ہے، سکینہ میں دیکھیے شروع میں الف لام ایڈ ہے، مگر یہاں پر دیکھیے میں الف کو ڈائریکٹ سین میں ملا رہا ہوں اور لام کو سائلنٹ کر دے رہا ہوں، لام کو نہیں پڑھ رہا ہوں، ایسا کیوں؟ حالانکہ القلموں میں دیکھیں تو میں الف بھی پڑھ رہا ہوں، لام بھی پڑھ رہا ہوں، قاف بھی پڑھ رہا ہوں، قلم میں جو لام آیا ہے معرفہ کا اس کو میں پڑھ رہا ہوں، مگر السکینتوں میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہاں پر ایک چھوٹا سا فارمولہ ذہن میں رکھ لیں کہ کہاں الف لام کو سائلنٹ کر دینا ہے اور کہاں پڑھنا ہے، مگر معرفہ کے لیے لگانا ضروری ہے الف لام، اگرچہ وہ سائلنٹ ہو جائے گا مگر لگانا ضروری ہے معرفہ کے لیے۔ تو السکینتوں میں الف لام لگا تو ہے مگر لام سائلنٹ ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ اسی طرح الرحمنوں میں دیکھیں ہم ڈائریکٹ الف کو را میں ملا رہے ہیں، را پہ تشدید لگا رہے ہیں، الرحمن، لام موجود ہے مگر وہ لام موجود ہے معرفہ والا مگر وہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، سائلنٹ ہے، الرحمن۔ اسی طرح آپ دیکھیے الملائکۃ، الملائکتوں میں لام پڑھا جا رہا ہے، تو یہ کہاں پڑھا جائے گا، لام کہاں نہیں پڑھا جائے گا؟ بس چھوٹا سا فارمولہ دماغ میں رکھیں، ایک جملہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اب یہ حق کا خوف عجب غم ہے، یہ دماغ میں رکھیں۔ حق کا خوف عجب غم ہے میں سے کوئی بھی حرف کسی اسم نکرہ کے شروع میں آ جائے تو اس اسم میں معرفہ کا لام پڑھا جائے گا، اور اس کے علاوہ کسی اسم نکرہ کے شروع میں کوئی حرف آ رہے ہیں تو اس میں لام سائلنٹ ہوگا، اس میں لام پڑھا نہیں جائے گا۔ اس میں سے کوئی حرف آ رہا ہے پھر الف لام ایڈ کر رہے ہیں اس اسم میں تو لام پڑھا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو حروف بچ رہے ہیں جیسے چھوٹی شین وغیرہ، را وغیرہ، زا ہے، ایسے اسم کے شروع میں الف لام لگاؤ گے تو یاد رکھیے وہاں لام سائلنٹ ہو جائے گا۔